آج شازیہ جدون کے ساتھ زیادتی ہوئی، کل کو میرے ساتھ زیادتی ہوگی، کل کسی اور نظریاتی ورکر کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ یہ پیراشوٹرز لوگ ہیں یا کسی طرح ڈرائنگ روم میں سیاست کرتے ہیں؟ جو آپ نے 6000 عوام سے ووٹ دیا وہ پارٹی کا ووٹ تھا، آپ کا ذاتی ووٹ نہیں تھا۔ آپ کے ساتھ کچھ امیدیں وابستہ ہوتی ہیں پارٹی ورکر کی، آپ پارٹی ورکر کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں ہری پور میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ جی ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں اپنے اسٹوڈیو میں اور ہمارے ساتھ ہری پور کی جانی مانی شخصیت مسلم لیگ نون سے جن کا تعلق ہے، زریز خان جدون صاحب، جو ہری پور سوشل میڈیا کوآرڈینیٹر بھی ہیں ہری پور کے۔ تو ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کے حالات کیسے ہیں۔ یہ کل جو ہری پور میں ریلی نکالی گئی تھی اس کے بارے میں بھی ان سے سوال کریں گے کہ یہ وہاں پہ موجود نہیں تھے تو کیا وجہ تھی، شاید یہ اس کو چھوڑ چکے ہیں۔ جو بھی معاملات ہیں ان سے خود جاننے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر، آپ سنیں۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ زریز خان، ہم آپ سے زیادہ وقت نہیں لیں گے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو فیصلہ سنایا ہے حالیہ دنوں میں، جو محسوس نشستیں انہوں نے پی ٹی آئی کو دی ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ میں تو اس فیصلے پر بڑا ہی ڈس ہارٹ ہوا ہوں۔ میں اس فیصلے کو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جس طرح پڑھا لکھا ایک فیصلہ ان کے پاس لکھا ہوا ہے، ججز نے سنا دیا ہے، جبکہ ایک بندہ پٹیشن دائر ہی نہیں کر رہا۔ سنی اطاعت کی پٹیشن دائر کی ہوئی تھی، انہوں نے جو کیس لڑ رہے تھے، تو ہمارے ججز صاحبان نے یہ کہا ہے کہ یہ سیٹیں پی ٹی آئی کو دی جائیں۔ پی ٹی آئی کا تو اس چیز سے لینا دینا نہیں، پی ٹی آئی تو جماعت ہی نہیں ہے، وہ ایک جماعت کا لدم ہو گئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے آئین کے تحت۔ جب ایک پارٹی اس حصے میں نہیں ہے، آپ کو میں مثال ایزیلی دیتا ہوں، یہاں پہ گھوڑوں کی ریس لگی ہوئی ہے، آگے بندہ کھڑا ہے، 2 گھوڑے بھاگ رہے ہیں، وہ بندہ آگے سے کہہ دے کہ گدھا جیت کے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ سیٹیں اگر انہوں نے دینی ہے پھر سنی اطاعت کونسل کو دیں، نہیں دینی تو یہ مسلم لیگ اور پی ڈی ایم کا حق ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ یہ کہیں کہ پی ٹی آئی کو سیٹیں دے دیں، یہ لاڈلا پانا صرف یہ چند ججز ہیں۔ آج کل یہ ججز اس بنا پر فیصلہ دے رہے ہیں کہ اگر میری سوشل میڈیا پہ فین فالوئنگز ہیں تو یہ ڈرتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ ہماری بدنامی نہ ہو، یہ اپنی سوشل میڈیا کو مضبوط کرنے کے لیے جب فیصلہ دیا گیا۔ دوسری بات یہ جو ہری پور میں کا ریلی نکالی گئی ہے مسلم لیگ نون کی جانب سے، اس میں آپ موجود نہیں تھے، تو اس میں موجود نہ ہونے کی وجہ کیا تھی؟ کیا آپ نے مسلم لیگ نون کو چھوڑ دیا ہے یا آپ کی کوئی ذاتی مصروفیات تھی؟ یہ تو آپ نے بڑا مشکل سوال کر دیا، لیکن میں آپ کو جواب دوں گا ضرور، کیونکہ ہمارے بھی چاہنے والے ہیں۔ میں بھی ایک علاقہ سے بلانگ کرتا ہوں، درویش سے۔ ہمارے بھی ایک جو ہوتے ہیں گروپنگ ہوتی ہے پارٹی کے الگ، جو ہمارے ذاتی لوگ ہوتے ہیں، فینس جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں۔ میں یہ پیغام دینا چاہوں گا، کل جو احتجاجی ریلی نکالی گئی ہے اس میں ایم این اے نیشنل اسمبلی کی ڈاکٹر شائستہ جدون اس کی قیادت میں نکالی گئی ہے، تو یہ اس کی ذاتی حیثیت میں ہو سکتی ہے، یہ پارٹی کا نام آپ نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ پارٹی کی مخصوص نشست پہ ایم این اے بنی ہوئی ہے۔ وہ الیکشن، حالیہ الیکشن جو ہوا تھا اس میں ہاری ہوئی ہے، وہ 6000 کے 5000 ووٹ لیے انہوں نے۔ تو یہ آپ بات کریں کہ مجھے نظر انداز نہیں کیا گیا، یہ پارٹی نظریاتی ورکر کو نظر انداز کیا گیا۔ میں پارٹی کی ورکر کی جنگ لڑتا ہوں ہمیشہ۔ یہ چند لوگ جو ہوتے ہیں نا، یہ اپنے مفادات کے لیے آ کے پارٹی پر روب جما کے یہ پارٹی پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور نظریاتی ورکر کو یہ سائڈ پہ کرتے ہیں۔ انہی لوگوں کی وجہ سے آج پاکستان مسلم لیگ ایک بڑی پاپولر جماعت تھی، انہی لوگوں کی وجہ سے آج ہماری پارٹی نیچے آتی جا رہی ہے، گراف ڈاؤن ہو گیا۔ یہ لوگ کرتے ہیں جی ڈرائنگ روم کی سیاست، ہم ڈرائنگ روم کی سیاست کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کسی کی یہ غلط فہمی ہے کہ یہ یہاں پہ ایبٹ آباد سے یا پشاور سے کچھ لوگ آ کے یہاں پہ ہری پور میں سیاست کریں گے، تو یہ ان کی غلط فہمی ہوگی۔ انشاءاللہ ہم ہری پور کے ہیں، ہری پور میں مسلم لیگ کے ہیں اور مسلم لیگ ہماری جماعت ہے۔ کچھ لوگ اگر ان کے ساتھ ہو کر یہ پارٹی کو اگر یہاں پہ ختم کرنے کی سازش کریں گے، اس سازش کو ہم نہیں ایکسیپٹ کریں گے۔ انہوں نے جس طرح دعوے کیے تھے ہری پور میں یہ کر دوں گی، زارا الیکٹرک سپلائی کمپنی کی نوکریاں آئیں گی، نوجوانوں کو دی جائیں گی، میں ہری پور کی تقدیر بدل کے رکھ دوں گی، مجھے فنڈ نکالنا آتا ہے، یہ کرنا وہ کرنا، یہ سب باتیں ہوتی ہیں، یہ سب باتیں تھی۔ اگر آپ دیکھتے ہیں تو پھر کاموں کو اگر آپ دیکھیں گے تو کام ہری پور میں پی ٹی آئی نے جتنے کروائے ہیں شاید کہ میں سمجھتا ہوں کسی نے نہیں کروائے، جتنے کام قاضی اسد نے کروائے ہیں، جتنے کام بابر نواز نے کروائے ہیں شاید کسی نے نہیں کروائے ہوں گے، کیونکہ ڈاکٹر شائستہ جدون میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح ابھی سیاسی نہیں ہے، ابھی ان کا ٹائم لگے گا اس فیلڈ میں، ابھی وہ نیو ہیں۔ یہ تو میں سمجھوں کہ ہری پور کی عوام کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے کہ آپ لوگوں کی ہری پور کی خواتین کو یہ نشست ملنی چاہیے تھی، کیونکہ یہ ہری پور کی خواتین ونگ کی یہ محنت تھی۔ جس طرح آپ دیکھیں شازیہ جدون کو نظر انداز کیا گیا ہے، وہ 23 سال کی اس کی جدوجہد ہے،
جہاں پہ پارٹی نظریاتی ورکر کا حق بنتا ہے اسے دیا جائے. اگر آج شازیہ جدون کے ساتھ زیادتی ہوئی، کل کو میرے ساتھ زیادتی ہوگی، کل کسی اور نظریاتی ورکر کے ساتھ زیادتی ہوگی. یہ پیراشوٹرز لوگ ہیں یا کسی طرح ڈرائنگ روم میں سیاست کرتے ہیں، اس چیز کو ایکسیپٹ نہ کریں. اچھا زریس ہمیں یہ بتائیں کہ جیسا شائستہ جو الیکشن میں کھڑی ہوئی تھی انہوں نے کہا تھا کہ جیسا ہیسکو کی بھرتیاں آئیں گی تو میں اس میں ہری پور کی یوتھ عوام کو اس میں سب سے پہلی ترجیح دوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ میں عورتوں کے حقوق کی بات کروں گی، عورتوں کے حقوق کے لیے کام کروں گی. تو کیا آیا ان 5-6 مہینوں میں انہوں نے عورتوں کے لیے کوئی کام کیا ہے یا ان نوجوانوں کے لیے کوئی کام کیا ہے؟ میں نے صرف سر یہی چیز دیکھی ہے کہ ابھی تک تو میں نے کوئی نوجوان بھرتی ہوتا نہیں دیکھا. وہ یونیورسٹیاں جو بننی تھی وہ میں نے یونیورسٹیاں نہیں دیکھی، کوئی کالج بنتا نہیں دیکھا. آپ کے پاس ٹراما سینٹر ہے نا، تو یہ اس کی آواز اٹھانی تھی. آپ نیشنل اسمبلی میں آواز اٹھا رہے ہیں کہ ہری پور میں ہمیں ٹیوب ویلس چاہیے، ایریگیشن کا تو یہاں پہ پرابلم ہے ہی نہیں ہے. اب آپ کو چاہیے کہ بچوں کے لیے یونیورسٹیز، کالجز، ٹھیک ہے، وہ جو نوجوانوں کو نوکریاں ملی تھی وہ تو عمران خان بھی دے رہا تھا، وہ عمران والا وعدہ ہو گیا نا. تو اس سے ایسا نہیں کہنا چاہیے، جو وعدہ کریں وہ ڈیلنگ، جو آپ ڈیلنگ کرتے ہیں اس پہ اپنا مکمل عوام کو، جو آپ نے 6000 عوام سے ووٹ دیا وہ پارٹی کا ووٹ تھا، آپ کا ذاتی ووٹ نہیں تھا. ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ کچھ امیدیں وابستہ ہوتی ہیں پارٹی ورکر کی. آپ پارٹی ورکر کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں. ہری پور میں آپ لوگوں نے پارٹی ورکر کو یہ سمجھا وہ بس اپوزیشن میں ان سے نعرے لگوائیں گے. ٹھیک ہے، میں نہیں، ابھی ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے. انشاءاللہ محرم کے بعد انشاءاللہ ہم اپنی پوری اس بات پہ میٹنگز بیٹھائیں گے، اپنے پارٹی ورکرز کو ڈسہارڈ نہیں ہونے دیں گے. ہم بیٹھ کے مشاورت سے اگلا پلان تیار کر کے تو انشاءاللہ آگے بڑھیں گے.